بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 189 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الثانی ان الورود یستبطن سے لے کر والظاہر ان ابعد الاحتمالات الثلاثہ تک. طلاب عزیز، آج کا درس کلی لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ درس ہے. گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی برات شرعیہ کو ثابت کرنے کے بارے میں احادیث کی روح سے. اس میں سے پہلی حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی میں ہماری بحث چل رہی تھی، جس میں یہ تھا کہ ورود، یہ جو یارد فیہ نہی آیا ہے، یہ وصول اور صدور کے درمیان مردد ہے. ان میں سے ایک کو معین کرنا یہ خود مردد ہے تو اجمال ہے. تو یہاں پہ ایک یعنی وصول کو، وصول خبر کو، وصول نہی کو معین کرنا دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہو سکتا ہے. اس میں سے ایک طریقے کی وضاحت گزشتہ درس میں بیان ہو گئی. اب ہے برات شریعہ پر حدیث اول سے بقایا استدلال میں وہ دوسرا طریقہ جو وصول و صدور میں سے وصول کے معنی کو معین کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا. یہ تتمہ ہوگا گزشتہ درس کا. اس کے بعد نئی دوسری دلیل برات شریعہ پر جو حدیث دوم ہے، حدیث رفع کے نام سے، اس کے ذریعے سے برات شریعہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی. آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں. فرماتے ہیں الثانی نمبر 2 ان الورود، یہ یاردو ہے، یعنی کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، کہ یہاں تک آئے نہیں. یہ آئے مطلب کیا؟ یہ اپنے یستبطن دائما حیثیت الوصول ہے، یہ اپنے اندر ہمیشہ یہ رکھتے ہیں یعنی پہنچنے کی حیثیت کو. آئے یعنی پہنچے جب تک نہیں آپ تک، تب تک ہر چیز حلال ہے. جب نہیں پہنچ گئی تو پھر نہیں کے مطابق جو حرام ہے اس کو انجام نہیں دینا، وہ آپ کے لیے مباح نہیں ہے. وغیرہ اس کے علاوہ جو مورد نہیں ہے وہ آپ کے لیے مباح ہے. ولہذا اسی وجہ سے لا یتصور بدون مورود علیہ. غور فرمائیے گا اس پہ طلاب کرام عزیز. ایک ورود ہے، اور ورود یعنی آنا، دوسرا مورود یعنی جس پر وہ آ رہی، مورود علیہ یعنی جس پر وہ تکلیف آ رہی ہے یا جس پر نہیں. ورود وہی نہیں ہے، ٹھیک، نہیں آنا. یہ کس پہ آ رہی ہے یعنی متعلق کون ہے؟ وہ مکلف ہے. مورود ہے، یہ ورود کو تصور نہیں کیا جا سکتا مورود کے بغیر. یعنی آئی کس پر آئی؟ مکلف پر آئی ہے. ولیکن هذا المقدار لا یکفی ایضا، یہ مقدار بھی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں. مدعا کیا تھا کہ اس سے مراد وصول ہے، ورود سے صدور نہیں ہے. اذ چونکہ یکفی لاشباع هذه الحیثیت ملاحظۃ النفس المتعلق مورودا علیہ، چونکہ کافی حیثیت کو سمجھنے کے لیے خود متعلق جو ہے، جو مورود علیہ اس کی حیثیت کو ملاحظہ کرنا ضروری ہے، کافی ہے. بس فل استدلال بالروایت اذن غیر تامن، بس اس روایت کے ذریعے سے، روایت امام صادق علیہ السلام کے ذریعے برات شریعہ کو ثابت کرنا تام نہیں ہے. والے جب برات شریعہ ثابت نہیں ہے، تام نہیں ہے، فلا اثر الحدیث عن نقطۃ ثانی. دو نقطے تھے، فرمائے گا کہ ہم اس حدیث امام صادق علیہ السلام میں دو نقطوں سے آگاہ کریں گے. جب پہلا نقطہ آئی ناتام ہوا، نتیجے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو دوسرے نقطے کا یا دوسرے اس کا نوٹ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اثر نہیں ہے. جب کوئی اثر نہیں اس کو ہم بیان بھی نہیں کرتے. یہاں تک تو طلاب کرام عزیز یہ تکملہ تھا حدیث امام صادق علیہ السلام کا. اب یہاں سے ومنہا حدیث الرفع المروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری دلیل ہے سنت ائمہ علیہ السلام میں سے
बरात शरीयत को साबित करने पर। हदीस रफ वो हदीस जो रिवायत की गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर और मारूफ अहादीस में से है। अच्छा, मशहूर रफ यानी हुक्म का उठा लेना। हदीस को मुलादा फर नस तसरीह है हदीस ये है रुफ़िअ अन उम्मती तिस्अतु अशिया तिस्अतुन, या बाद में तिस्अतु अशिया, मेरी उम्मत से उठा लिया गया है 9 चीजों को, अल खता गलती व निस्यानो व मकरहु अलैहि व मा ला यअलम व मा ला युतीकन व मसररु इलैहि, ये गलती करना, भूल जाना, जिस पर मजबूर किया गया हो उनको, जो नहीं जानते, जिसकी ताकत नहीं रखते, जिसकी जानिब वो मजबूर हैं। वल हसद हसद व तैरत नेकफाल व तफक्कुर फिल वस्वत फिल खल्क, और यानी मखलूकात में वसवसे के बारे में गौर फिक्र करना, मा लम यंतिक बिशबन, जब तक जबान पे वो गलत सोच नहीं लाते। अब ये फरमाते हैं कि ये चीजें उठा ली गई हैं। अगर तुल्लाब अजीज हम इसके जरिए से तकरीब इस्तदलाल को बयान करें कि किस तरह से बरात शरीयत से साबित होते, तो वो यूं है कि इसमें शाहिद मिसाल जो आपने मुलादा मा ला यअलमून का जुमला, ये इससे ये शाहिद मिसाल के मसलन शुर्ब हुर्मत तुतुन, अब यानी सिगरेट पीने की हुर्मत, मालायुम यअलमून के जुमरे में है, यानी इसके लिए सराहतन से कोई भी हदीस या दलील मौजूद नहीं इसकी हुर्मत पर, इसलिए इसका हुक्म उठा लिया गया, यानी अगर पी लें तो इसके ऊपर हुर्मत नहीं है, हुर्मत ज़ाहिरिया, और यही हुक्म उठा लिया गया, इसके ऊपर हुर्मत नहीं है, मुबाह है, और यही बरात शरिया है, यानी बरी जिम्मा है आप इसके इस्तेमाल से। शेख सदर फरमाते हैं वल बहसु हौल हादल हदीस यक़अ अला सलास मराहिल, कि इस हदीस को समझने के बारे में बहस जो आई वो 3 मराहिल में आई, तब इस हदीस को हम समझ सकते हैं और हदीस के जरिए से बरात शरिया को हम साबित कर सकते हैं। अल-मरहलतुल, पहला मरहला फी फ़िक़्हिल हदीस अला वजहिल इजमाल, इख्तिसार के साथ खुद हदीस को समझना, फ़िक़्ह यानी हदीस क्या कहना चाहती है उसको समझना। वल नुक़्ततुल मुहिम्मतु फ़ी हाज़िहिल मरहलत, इस मरहले में यानी फ़िक़्ह हदीस में पहला मरहला हदीस को समझे हम क्या कहना चाहती है हदीस। इस मरहले में जो मुहिम नुक्ता है वो है तस्वीर रफ़्इल वारिद फ़ीह, कि रफ से मुराद क्या है, हम रफ को समझे, जो रुफ़िअ अन उम्मती में रफ, इसमें ये क्या मुराद है, रफ उठा लिया गया मतलब क्या, फ़इन्नहु ला यख़लू अन इश्काल, यानी रफ की हम वज़ाहत करेंगे, रफ से मुराद क्या है, क्या उठा लिया गया है, यानी वो रफ अल वारिद फ़ीह जो इसमें आया है वो क्या है, वो ला फ़इन्नहु ला यख़लू अन इश्कालिन, ये रफ काबिल इश्काल से खाली नहीं, काबिल इश्काल है, इसलिए जब काबिल इश्काल है तो इसको सही साबित करने के लिए तावील में उलमा गए हैं, मुख्तलिफ ताबीरात बयान की गई हैं। लिवज़ूहिन, कि जो वाज़िह बात है, अन्ना कसीरम मा फ़ुरिदा रफ़्उ फ़िल हदीस उमूरुन तकवीनियतुन साबितुन जिद्दन, चूंकि आपने मुलादा फरमाया 9 चीजों में से हदीस रफ़ के अंदर जिनके बारे में रफ़ हदीस के अंदर कहा गया कि ये उठा ली गई, उनमें से अक्सर उमूर तकवीनिया साबित है विजदानन, तो फिर उनको उठाया कैसे जा सकता है, तकवीनी उमूर जब वजूद में आ जाता है तो उसको उठाना हमारे बस की बात नहीं है। क्या उठा लिया गया है, फर्क उनमें से फर्क तफक्कुर फिल वसवासा है, ये तकवीनी चीज है, आ रहा है, भाई हुना कान लाबुद्द मिन बदल इनायतिन फी तस्सीह हाज़ा रफ़, जब ये उमूर तकवीनी हैं, बाद में उमूर तशरीह हैं, तो जरूरी है कि हम अब इस रफ को सही साबित करने के लिए कोई इजाफी, कोई करीना, कोई तकदीर, इसको मुलाहिजा फरमाएं ताकि रफ की सूरत को हम सही तरीके से तस्वर कर सकें। वो 3 सूरतें वज़ालिक, अब बयान करते हैं रफ की तावील में, रफ की इनायत ज़ायदा, वो 3 चीजें बयान की गई हैं रफ से। वज़ालिक नंबर 1, इम्मा बेतकदीर बिहैसु यकूनुल मरफू अमरन मुक़द्दरन काबिलन लिरफ़्इ हकीकतन कल मुआख़ज़त मसलन। नंबर 1, या तो आप तकदीर में करें, यानी तकदीर में रखेंगे आप किस चीज को, मरफू, यानी जिस चीज को उठा लिया गया है वो मरफू अमर तकदीरी होगा, इस तरह से कि वो जो तकदीरी चीज है
اس کو حقیقت میں اٹھا لینا درست ہو جائے گا. مثلا مواخذہ، عقاب، سزا، مواخذہ، گرفت مکلف کی مخالفت کی صورت میں، یا خطا و نسیان و مالا یعلمون وغیرہ کی صورت میں. یہ یعنی حدیث کا ترجمہ ہی ہوگا اس کی بنا پہ، یعنی میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے مواخذہ و عقاب و سزا اور گرفت سختی سے ان چیزوں کے، ان 9 چیزوں کے سلسلے میں. نمبر 2، وَإِمَّا بِجَعْلِ الرَّفْعِ مَنْصَبًا عَلَى نَفْسِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ، یا خود رفع، اب دیکھ رہے مرفوع کیا، مرفوع خود یہ اشیاء ہے، رفع کو آپ مقرر کریں گے خود ان اشیاء مذکورہ پر، خطا و نسیان و مالا وغیرہ پر. ولیکن کس لحاظ سے، یا ایک لحاظ عالم تشریح ہے، دوسرا عالم تکوین. ولیکن بلحاظ وجودها فی علم تشریح، بعض کتابوں میں ہے عالم تشریح، ٹھیک، تو درست بھی عالم تشریح ہے اس لحاظ سے کہ یہ اشیاء مذکورہ موجود ہیں عالم تشریح میں بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحکم. ہر ایک کے موضوع حکم کے لیے اس کا مناسب وجود ہوتا ہے، متعلق اور متعلق ہے وہی موضوع یا حکم متعلق موضوع فی هذا العالم عالم تشریح کے اندر. مثلا کس طرح ملاحظہ فرمایا، بس فشرب الخمر، شراب کا پینا، المصر الیہ، کہ جس کی جانب اس شخص کو مجبور کیا گیا ہے، یعنی فرض کر اس کے سر پہ کان پٹی پہ بندوق رکھی گئی ہے، اور اگر شراب نہیں پیئیں گے تو آپ کی جان، ہم کو جان ماریں گے، جان مار لیں گے یا بچے کو مار لیں گے وغیرہ، قتل کر دیں گے، تو یہ پی لیا ہے، یہ مجبور ہے. یرفع، یہ شرب خمر اٹھا لیتا ہے وجودہ التشریعیہ بما ہوا متعلق للحرمت، اس شراب کے وجود کو وجود شرعی ہے جو اس لحاظ سے جس کے ساتھ حرمت نے تعلق پیدا کیا، وہ روح ذالک رفع الحکم ہے، اور وہ کیا حکم کا، یعنی اب حرمت اس کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک، یہ یعنی واجب و حرام، حرمت اٹھا لی گئی ہے. نمبر 3، تعویل عنایت زائدہ، و اما بے سب، بعد میں بے نسب رفع علی نفس الاشیاء المذکورۃ بوجودات تکوینیت، کہ آپ رف کو مقرر کر رہے ہیں خود ان اشیاء پر، خطا اور نسیان وغیرہ پر، لیکن بوجودات تکوین وہاں پہ کیا تھا، تشریعی لحاظ سے، عالم تشریح کے لحاظ سے یا عالم تکوین کے لحاظ سے. ولیکن یفترض، لیکن فرض یہ کیا گیا، ان الرفع تنزیلی، وہاں پہ اچھا وہ وہاں پہ وہ تشریح میں رفع تنزیلی نہیں تھا، حقیقی تھا. اچھا حقیقی کیا تھا، یعنی حقیقتاً بالکل شراب حرمت نہیں ہے اس کے لیے. تنزیل میں کیا ہے، یعنی قائم مقام نہ ہونے کے ہے، ولیس حقیقیاً، رفع حقیقی نہیں. بس فشرب المذکور نزل منزلۃ العدم خارجا فلا حرمت ولا حد، بس جو شرب یعنی شرب خمر کے لیے شخص کو مجبور کیا گیا، یہ نازل بے منزل عدم ہے خارج میں، یعنی گویا کہ اس نے پی ہی نہیں ہے، نتیجے میں حرمت بھی نہیں ہے اور حد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 تعویلات تھی رف کے بارے میں کہ رف کیا ہے. ٹھیک، چونکہ رف واضح نہیں ہے اس لیے 3 تعویلات اس کو سمجھنے کے لیے، مواخذہ، رف تشریعی، رف تکوینی. ولا شک، کوئی شک نہیں اس میں کہ فی ان دلیل الرفع علی الاحتمالات ثلاثه جميعا يعتبر حاکما علی ادلة الاحکام الاولیہ باعتبار نظرہ الیہا، کہ دلیل رفع جو ہے 3 احتمالات کی بنا پہ، یعنی تینوں کے تینوں احتمالات کی بنا پہ یہ دلیل رفع کو شمار کیا گیا ہے معتبر سن کے حاکم ہے ادلہ احکام کی ادلہ اولیہ پر، اس لحاظ سے کہ ان کی جانب احکام اولیہ کی جانب نگاہ ہے. دیکھیے اس کی ہم خارج سے مثال بیان کرتے ہیں اور دو دے رہے ہیں. مثلا کہ وضو جو ہے، وضو واجب ہے نماز کے لیے، لیکن فرض کریں مجبوری کی حالت میں وضو معاف ہے، پھر اس کی جواب فرض تیمم آ جاتا ہے. یہ جو مجبوری کی حالت میں وضو معاف ہوتا ہے، یہ حاکم ہے اس دلیل پر جو یجب الوضو کہہ رہی ہے. وہذا نظر، یہ نگاہ اما یکون الی جانب الموضوع ہے. اب حاکم کس پر حاکم ہے، یا موضوع کی نسبت من تلک الادلہ، یعنی ان ادلہ کا موضوع کی جانب، کما ہو الحال والاعتماد ثالث، جس طرح یہ تیسری صورت میں یہ تھا تکوینی والی میں، کما فیکون علی وزان لا ربا بین الوالد و ولدہ. دیکھیے ایک حکم اولی کیا ہے کہ الربا، کل الربا محرم، ہر قسم کا سود حرام ہے. اب فرما رہے ہیں کہ وہ سود جو اولاد
اور والد کے درمیان میں ہے وہ نہیں ہے. اب یہ کیا ہوئی, یہ حاکم ہے یہ دلیل لا ربا بین والد, اس دلیل پر جو بیان کر رہی ہے کہ ہر قسم کا ربا حرام ہے. او یکون الی جانب المحمول, یا موضوع کی جانب نگاہ ہے اس کی, یا محمول کی جانب. یہ محمول یعنی کیا, وہی حکم, الحکم مباشرت میں حکم مباشر بدون واسطہ کا مولا والا احتمال اول ہے, جس طرح یہ احتمال اول مؤخرہ کی صورت میں کاف کی صورت والا احتمال تھا. اذا, لیکن کب, اذا قدر الحکم, جب ہم حکم کو فرض کریں, فیکون علی وزان لا ضرر, ٹھیک ہے, ضرر کے یہ جو کی بنا پہ ہو جائے گا. او یکن لا جانب المحمول ہے, لیکن محمول کی جانب یہ اس کی نگاہ ہوگی, ولیکن منظور الیہ بنظر عین, لیکن نظر عنایتی, نظر کرینی, نظر اضافی نگاہ کی جائے گی. کما ہو الحال احتمال ثانی, جس طریقے سے دوسرے احتمال کی بنا پہ یہی صورت ہے. کیوں, لان النظر فیہ, محمول کی جانب نگاہ الی ثبوت التشریع للموضوع, موضوع کے لیے تشریعی لحاظ ثابت کرنا ہے, وہ عین ثبوت تشریع للحکم میں. یہ موضوع کے لیے جب ثابت ہوا تو وہی حکم کے لیے بھی ثبوت تشریع ہے. فیکون علی وزان لا رہبانیت فی الاسلام, یہ اس صورت میں ہوگا کہ کسی قسم کی رہبانیت, کسی قسم کی گوشہ نشینی اسلام کے اندر تو نہیں, وہ رہبانیت جو عیسائیوں کا پیش طریقہ کار تھا. طلاب کرام عزیز, آج کا درس ہم نے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.